میں نے یہی بات عدالت میں کی کہ یہ بہت اوفینسو اور بہت تکلیف دہ بات ہے ان خاندانوں کے لیے جن کے بچے 10 سال سے 5 سال سے 1 سال سے لاپتہ ہے کہ وزیر اعظم اس ملک کے چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو وہ آ کر یہ بات عدالت میں کریں کہ جی ادھر انسرجنسی چل رہی ہے. کیا ایک دفعہ اس پٹیشن کی 2.5 ایئرس کی سماعت میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی فیملی نے یہ بات کی ہے کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مسنگ پرسنس کے ایشو کو انسرجنسی کے ساتھ جوڑنا ریاست کی جو اصل شکل ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہی ہے. تو کتنے مسنگ پرسنز سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے پیش کیے گئے ہیں اور کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ہم نے 2022 کے حوالے سے ایک لسٹ دی تھی 68 کی، اس میں سے کافی لوگ ریکور ہو چکے ہیں، لیکن ہماری فائنڈنگز کے مطابق ابھی 9 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے 8 کا فگر دیا ہے عدالت میں نے اسے ڈسپیوٹ کیا ہے. اور دوسری بات کہ 10 جنوری کے بعد جب 10 جنوری کو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ آج کے بعد کسی شخص کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد 26 لوگوں کو لاپتہ کیا ہے. یہ ان کی لسٹ ہے، یہ میں نے کورٹ میں بھی دی ہے، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی دی ہے، اور اس پر آج انہوں نے ہمیں کچھ فائنڈنگز دی ہیں کہ اپیرنٹلی اس میں سے 9 لوگ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں ہیں، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں سی ٹی ڈی کے ایف آئی آر کی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں، کیونکہ ہمیں کیسے پتہ کہ ہم فیملی کو کیا انفارمیشن دے کہ کس سی ٹی ڈی کے پرچے میں کس تھانے میں رکھا گیا انہیں. اچھا، کتنی سماعتوں کے بعد وزیر اعظم آئے ہیں اور کیا آپ مطمئن ہیں ان کے جواب کے سے کہ اتنے افراد کو جو آج رپورٹ جمع کروائی ہے اتنے بندے ہم نے بازیاب کروائے ہیں اس سے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب آج آئی تھنک 26 پیشی تھی، وہ آج آئے، انہیں 3 دفعہ طلب کیا گیا تھا، وہ تیسری طلبی پر آج پیش ہوئے ہیں. میں مطمئن نہیں ہو سکتی ان کی کسی بھی گفتگو سے جو انہوں نے اندر کی، کیونکہ ایز میں نے پہلے مینشن کیا یہ بہت اوفینسو باتیں انہوں نے کی ہیں ان فیملیز کے حوالے سے، اور کہ وہ ایشو کی جو سنجیدگی ہے یا ایشو کا نیچر ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم الزام لگا رہے ہیں ریاستی اداروں پر. اس میں 2 باتیں ہیں، سب سے پہلے کہ جبری گمشدگیوں کی جو پوری تاریخ ہے دنیا میں وہ ریاست پر ہی الزام لگتا ہے، وہ نیچر آف افینس ایسا ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو ایشو یہ آج آ کر ریز کر رہے تھے کہ جی اتنے لوگ ریکور ہو گئے، بہت اچھا ہے کہ لوگ ریکور ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ 10 لوگوں کو ریکور کرتے ہیں اور 20 لوگوں کو اٹھاتے ہیں، یہی مسئلہ ہے، امپیونٹی کا مسئلہ ہے. اچھا ایمان، یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم کم و بیش 3 دفعہ طلب کیے جانے کے بعد عدالت پیش ہوئے، تو کہیں آپ کو لگا کہ عدالت وزارت عظمیٰ کے عہدے کو لے کر وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ سافٹ کارنر دکھا رہی ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں انہیں؟ جی بالکل نہیں. آئی تھنک عدالت اپنی پرائیورٹی پر فوکسڈ ہے، اور وہ پرائیورٹی واضح طور پر آج بھی بتائی گئی کہ لوگوں کو ریکور کروانا ہے. یہ لوگوں کے بچے ہیں، یہ لوگوں کے بھائی ہیں، تو ان لوگوں کو ریکور کرنا پرائیورٹی ہونی چاہیے، سب کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بہت تگڑی قسم کی رپورٹ، بہادر قسم. اللہ آپ کی ہمت دے. ہماری دعا ہے. نہیں آپ کو کہتا ہوں آپ ڈرنے والے ہوتے تو بات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈر کے بچے نہیں ہوتے ہیں. ان سے روبر ہوا انسان تو مٹ جاتے ہیں. آج پولیس والے بھی گروپ فوٹو بنوانے کے چکر میں تو نہیں ہے؟